اللہ 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 کرتے کرتے وہ نظر آنے لگا، اور وہ میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آنے لگا۔ آپ کہیں مولانا یہ بتائیے آپ اللہ اللہ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ اللہ کیوں کر رہے تھے؟ تو وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی پارٹی کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی پارٹی کا نام لیتے ہیں، سب مخلوق کا نام لے رہے ہیں، ہم تو خالق کا نام لے رہے ہیں۔ مگر دیکھیں چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بتائیے کہ آپ اللہ اللہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ بتائیے آپ اللہ اللہ کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کا ایک راز ہے۔ راز یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ جس کا نام تم لیتے رہو گے، اس کا ورد کرتے رہو گے، اور جس کا نام تم لے رہے ہو وہ ذات تم سے محبت کرے گی۔ ان کا نام ایاز، ایاز نام ہے، ایاز 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 ایاز، تعداد نہیں بتاؤں گا کہ اتنی دفعہ لے تو یہ ہو جائے گا محبت میں، اور اتنی دفعہ لے تو یہ بن جائے گا غلام۔ یہ بزرگوں نے بتایا کہ جس کا نام لو خالد 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 خالد، خاص ایک عدد ہے کہ اتنی مطابق نام لو تو وہ بندہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جب تم بندے کا نام لوتے جاؤ لیتے جاؤ وہ بندہ محبت کرے، تم اللہ اللہ کرتے رہو وہ بندہ بندہ کرتا رہے۔ ہاں اس کا نام لیتے رہو گے، اور خود اس نے فرما دیا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ 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 اللہ، پہلے میں آپ کو راضی کروں پھر اپنی بات منواؤں، آپ کو ناراض کروں اور اپنی بات منواؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ناراض بھی کروں اور اپنی بات منواؤں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو راضی کر لوں پھر اپنی بات منواؤں تو آپ خوشی سے مانیں گے۔ اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں تم اپنے بات بھی منواتے چلے جاؤ گے۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا بات جب چل رہی ہے ذکر کی تو بات یہاں سے لے کر آگے بڑھیں گے کہ ذکر کرنا کیسا چاہیے، کرنا کیسے چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، کرنا کیسے چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک بات بتاؤں یا دو؟ اگر کرنا کتنا چاہیے تو وہ بات اگر سننا ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ بولے، اور کتنا کرنا چاہیے وہ بھی سننا ہے تو 2 مرتبہ دو تو پھر لو۔ آپ نے دو، ایک تھا کتنا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو وہ بھی بتاتا ہوں، اور کتنا کرنا چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاتا ہوں کتنا کرنا چاہیے۔ جب ہم نے بزرگوں سے پوچھا کتنا روزانہ ذکر کرنا چاہیے، چونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ کثرت سے ذکر کرو۔ زمین آسمان یہ دنیا کتنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل،
یہ ساری دنیا قلیل ہے. یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، بچوں خاموش، بچوں ابھی سنو، تمہارے کام آئے گا. بچپن میں سنو گے تو بچپن میں کام آئے گا. دنیا قلیل ہے، اور قلیل کو جب ہم ظاہر کی نگاہوں سے دیکھیں تو اتنا ہے. تو جب قلیل کا یہ عالم ہے تو کثیر کا کیا عالم ہوگا. اور اللہ فرما رہے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے. دنیا کا سامان، دکان قلیل، زمین قلیل، شجر قلیل، حجر قلیل، بشر قلیل. یہ ساری متاع دنیا سب قلیل. یہ نعمتیں، یہ آسمان، یہ ستاروں کی چمک، یہ ستاروں کی تعداد، مہتاب کا اکیلا پن، آفتاب کی تنہائی، سب قلیل. قلیل اتنی تو کثیر کتنی. اور کثیر ذکر کرنا تو کتنا کرنا چاہیے. چونکہ اللہ فرما رہا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پوچھا بزرگوں سے کتنا کرنا چاہیے، تو بزرگوں نے بتایا خلق کے تعداد کے مطابق. کتنی؟ خلق کے تعداد کے مطابق روزانہ ذکر کرنا چاہیے. انسانوں کی تعداد کے مطابق نہیں، خلق کی تعداد کے مطابق. اس خلق میں انسان ایک مخلوق ہے، مخلوق کی تعداد کے مطابق. اور کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے، جس میں انسان ایک مخلوق ہے، اور انسان کی تعداد 7 ارب ہے. اب روزانہ ذکر جو کرے تو خالی انسان کی تعداد کے مطابق بننا، تو انسان کی تعداد کے مطابق اگر ذکر نہیں تو روزانہ مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر کیسے کر سکتا ہے. ہم نے بزرگوں سے کہا بزرگوں یہ بتاؤ کہ کیا مخلوق کی تعداد کے مطابق ذکر ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، خالی انسان ہی 7 ارب ہے. تو جب انسان ہی 7 ارب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا؟ یہ اوپر سے جا رہی ہے تو تھپکا مار دو، اندر آ جائے گی، دماغ کے اندر گھس جائے گی. اللہ اکبر. تو انسان کی تعداد ہی 7 ارب ہے، تو خلق کی تعداد تو اتنی ہے جو انگنت ہے، یا رب جانتا ہے کتنی ہے. اب اتنی تعداد کی مطابق روزانہ ذکر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم نے جب بزرگوں سے پوچھا تو بزرگوں نے کہا کہ کامران بولے گا سبحان اللہ تو تم بتانا اس کا جواب. وہ سب سے بلوائے اور خود نہ بولے، خالی اپنا سر مبارک کو ہلائے اور نرم زبان کو نہ ہلائے، تو ایسی صورت میں کیسے اس کو بتائے اور کیسے سب اس کو نہ بتائے اور سب کو کیسے بتائے؟ یہاں تو سب کو بتائے تو پھر اس سے کہلوائے اور سب کو بتاتا جائے. اللہ اکبر. تو خلق کی تعداد کے مطابق ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بزرگوں نے طریقہ بھی بتایا، فرمایا کہ خلق کی تعداد کے مطابق ذکر جو ہوتا ہے، انسان کے وجود کے اندر خون کے 70 ارب خلیے ہیں. انسان کے وجود کے خون کے اندر 70 ارب خلیے ہیں. اور جب بندہ اس میں ذات کی توجہ دل پر ڈال کر کامل مرشد کے دیے ہوئے سبق کے مطابق اس میں ذات کی توجہ، جو مراقبے یا توجہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، جو ذکر خفی کہلاتا ہے، جس پر توجہ تصور دل پر ہوتا ہے کہ دل اس کا اللہ ہو کر رہا ہے، اس تصور میں جب کامل ایک اس میں ذات کا تصور لاتا ہے کہ پورے جسم کے اندر خون کے خلیے 70 ارب ہے. ایک مرتبہ تصور دل میں وجود میں ڈالا کہ 70 ارب خلیوں میں 70 ارب ذکر ہو گیا، اور انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. ایک سانس میں جب 70 ارب ہو جائے تو 24,000 سانسوں میں کتنا ذکر ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح رسول اللہ رسول کے غلام ہیں.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کس کا جواب؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جب آپ نے یہ کہا لبیک تو آپ نے جب کہا کہ وہاں سے آیا آواز کہ پریزنٹ فلاں پریزنٹ تو اس نے کہا یس سر لبیک. ہمارے کلاس میں جب وہ حاضری لی جاتی تھی صادق لبیک قاسم لبیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دل پہ توجہ ڈالی اور آپ نے بے قرار ہو کر کہا لبیک یا رسول اللہ. ہاں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. الفلاح میں امامت کرتا تھا, ظہر کی نماز میں موبائل میرا وائبریٹ ہونے لگا اور وہ موبائل اس وقت وہ تھا جو وائبریٹ تھوڑا تیز ہوتا تھا. جماعت میں وائبریٹ ہو رہا ہے, مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ معلوم ہے کہ میں امامت کرتا ہوں. ظہر کا ٹائم تو ایسا ہے کہ نہ پیچھے جاتا ہے نہ آگے جاتا ہے, نہ سردی نہ گرمی نہ خزاں نہ بہار, ہر موسم میں ایک وقت میں ایک رہتا ہے. اور ایسے موقع پر پتا امام ہوں تو اس وقت کال کیوں کی ہے. غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا, نماز پڑھا رہا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا نماز کے بعد وہ کال والے کو ڈانٹوں گا کہ کم وقت بعد میں کر لیتا, تھوڑی دیر انتظار کر لیتا. میری توجہ ہٹا دیا ان تصورات اور غصے میں. جب نماز سے فارغ ہوا اور نماز فرض پڑھ کر دعا مانگ کر جب جیب میں موبائل نہ ہاتھ ڈالا, میں نے کہا اس کا دیکھوں گا اور بعد میں سنتوں کے بعد اس کو غصہ کروں گا. مگر جیسے ہی موبائل نکالا میرا غصہ سب دور ہو گیا, دل کو سکون مل گیا. اور اتنا سکون ملا میرا غصہ کافور ہو گیا, دل کو ٹھنڈک ملی. اس لیے کہ فون نہ امریکہ نہ جرمن نہ چائنا نہ کینیڈا سے تھا, بلکہ فون مدینہ منورہ سے آ رہا تھا. اور جب مدینہ منورہ کا فون دیکھا, چونکہ آپ کسی ملک کا دیکھتے ہیں تو اس کے کوڈ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کا ہے, یہ چائنا کا ہے, یہ جرمن کا ہے, یہ فلاں کا ہے. اب مدینہ کا فون ہے, گنبد خضرا مدینہ منورہ کا فون ہے. فوراً میں نے کال ملائی, جب پتہ نہیں وہاں سے پھر آئی, سنتوں سے فارغ ہوا اور اس کے بعد کال ملائی. چونکہ میں ملاتا کم ہوں تو اب پتہ نہیں میں نے ملائی یا وہاں سے آئی. خیر جیسے فون آیا میں نے کال کان پر رکھا اور میں نے کہا بختیار بھائی کہاں ہیں؟ کہا میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جب یہ کہا دل مضطرب ہوا, اس لیے کہ تمنا ہی الہی موت یوں آئے تو مدینے میں کہ نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. اور سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. اللہ اکبر. اور نبی کے در کا تصور آئے, دل بے قرار نہ ہو تو سمجھو دل مردہ ہے. چونکہ محبوب کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, محبوب کے شہر کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. اب جب وہ فون کو میں نے کہا کیسے ہے, کہنے لگے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور اس وقت جب گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں دل میں خیال آیا کہ صادق بھائی مدینے کی باتیں کرتے ہیں, چلو یہاں سے فون ملاؤں. دل کو بڑا سکون ملا. میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. انہوں نے کہا ضرور آپ بھی دعا کیجیے گا, حاضری مقبول ہو جائے, حاضری قبول ہو جائے. دل کو بڑا سکون ملا. میرے اور بھی مقتدی کچھ کھڑے ہوئے تھے اور ایسے موقع پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ خیر و عافیت کے بعد دعا کے لیے کہنے کے بعد جب فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد جو ہے ایسے موقع پر فارغ ہونے کے بعد جب میں نے موبائل بند کیا, موبائل بند کرنے کے بعد میں نے کہا ایک بات سوچنے والی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈبہ ہے, وہاں پر ایک ڈبہ ہے. اس ڈبے میں بٹن, اس ڈبے سے بٹن دبا تو اس کی آواز لاکھوں میل دور یہاں تک پہنچی, میری آواز وہاں تک پہنچی. یہ سائنسی ٹیکنالوجی کا عالم ہے کہ یہاں کی آواز وہاں جائے, وہاں کی آواز یہاں آئے. یہ آج اگر یہاں سے مدینہ آواز ایک امتی سن سکتا ہے اور امتی کی آواز ایک امتی سن سکتا ہے, امتی ایک ڈبے کے ذریعے امتی کی آواز سن سکتا ہے, تو نبی رسالت کی طاقت کے ذریعے ہمارے دلوں کی دھڑکن کیوں نہیں سن سکتا ہے؟
ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی ایسی دلیل ہے کہ حضور یہاں سے سن سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا محبت والے کا صلاۃ میں سنتا بھی ہوں اور اس کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ اب یہاں پر جب بندہ بے قراری میں کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، تو اس کو کہنے والے کو ادھر ادھر توجہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو توجہ گنبد خضرا کی رکھنا چاہیے، چونکہ مدینے والے نے توجہ رکھی ہے، توجہ ڈالی ہے، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خلق کی تعداد کے مطابق ذکر کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے کریں؟ اس عالم تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آپ نے توجہ اس میں ذات کی توجہ کو ڈالا تو 70 ارب خلیوں میں وہ سما گیا، تو کیا ایسی شروع میں ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے کس کس درجے سے گزرنا ہوگا؟ میں نے یہ موضوع سوچا ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور سوچ کر اللہ اللہ کروا رہا تھا، بات یہاں سے چلی، اب اللہ ہی کروا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے الہام اور ایک ہوتا ہے وسوسہ۔ الہام، امام غزالی کہتے ہیں ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتے کا نام ملہم ہوتا ہے اور شیطان کا نام موسس ہوتا ہے۔ اور وہ جو فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں اچھی بات، اٹھو یار چلو محفل میں بیٹھ جائیں، گزرتے گزرتے بائک کو کھڑی کر دی، فرشتوں نے آپ کے دل میں کہا سن جاؤ، رک جاؤ، بیگم کے لیے جو ہے نا پاپے بعد میں لے جانا، صبح کے لیے بچوں کو ناشتہ بعد میں لے جانا، سن جاؤ۔ آپ نے آپ کے دل میں وہ الہام ڈالا اور موسس کے لگا یار یہاں بیٹھے ہوئے یار نہ یہاں پر بریانی ملے، نہ یہاں پر اناج کی بریانی ملے تو چھولے کی بریانی ملے، تو اب اس صورت میں چلو، تو وہ موسس نے آپ کو وہ کیا۔ موسس شیطان ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب دل میں اچھے کام اللہ کی طرف سے آتا ہے جسے الہام کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مائک پکڑتے ہوئے اللہ نے فرشتے کے ذریعے میرے دل میں القاء کیا، یہ القاء فرمایا کہ فرشتے صادق، تم فرشتے کو کہا صادق کے دل میں ڈال دو کہ شروع اللہ کے نام سے کرو، اللہ کا ذکر کا طریقہ بتاؤ۔ ہو سکتا ہے میرے بتانے پر آپ کریں، آپ اس ابتدائی درجے سے انتہائی درجے پر پہنچ جائے، آپ کی زندگی بھی سنور گئی، آپ کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور جب میں آپ سے کرواؤں تو پھر تو اس صورت میں مجھ کو خود بھی کرنا چاہیے، ورنہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے کیوں ہیں جو تم کرتے نہیں؟ تو عالم کا تقاضا یہ ہے کہ بات عوام سے کرے تو پہلے وہ زبان سے کہے، اس سے پہلے خود عمل کرے، چونکہ اصلاح اقوال سے نہیں بلکہ اپنے احوال سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اصلاح اقوال سے، کوئی بندے بڑی لفاظیاں کرتا رہے مگر اس کے اندر خود تبدیلی نہ ہو، اس کا حال صحیح نہ ہو، تو اس صورت میں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے دادا جان ہوتے تھے اور جنگشائی کی سرزمین پر جب خطاب کیا کرتے تھے تو خود انڈیا کے منباری تھے اور وہاں سننے والے وہ سارے سندھی بیٹھے ہوتے تھے، اور سندھیوں کو اردو اس وقت میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اردو آتی نہیں تھی، مگر ہمارے دادا بیان کرتے تھے، عوام بھی بیٹھی ہوتی تھی، بیان آپ کا ایسا ہوتا تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، مگر خود بھی رو رہے ہوتے تھے، عوام بھی رو رہی ہوتی تھی، چونکہ وہ قول کے ساتھ حال بھی شامل ہوتا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے جب آپ کو کہوں تو خود بھی اپناؤں گا تو کام ہوگا، اور ایسی صورت میں آپ کہیں مولانا اس درجے تک پہنچنے کے لیے کیسے گزرنا ہوگا؟ تو آئیے طریقہ بتاؤں کہ اس طریقے سے اس درجے تک کیسے پہنچے گا کہ بندہ کہ ایک اس میں ذات کا تصور ڈالے تو 70 ارب خلیوں میں اس کا وہ اس میں ذات اللہ سما جائے اور پھر ہر لمحہ اس کا ذکر میں گزر جائے۔ یہ درجہ کیسے ملتا ہے؟ آپ کو سننا ہے تو مجھے بھی آپ کی پیاری پیاری کھٹی میٹھی زبان سے سننا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا تم نے یہ کیسے کہا کھٹی زبان میٹھی زبان؟ اصل میں آپ کی زبان کھٹی بھی ہونی چاہیے، آپ کی زبان میٹھی بھی ہونی چاہیے، چونکہ صحابی کا طریقہ تھا کہ صحابی قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کافروں پر کھٹے تھے
پہ میٹھے تھے. اشداء علی الکفار، کافروں پر اشد تھے، شدید تھے. یہ شدید کا ہونا یہ کھٹا ہے، اور رحماء بینہم، آپس میں میٹھا ہونا، مہربان ہونا میٹھا ہے. آپ کی زبان ہر جگہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان ہر جگہ میٹھی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں میٹھی ہونی چاہیے، اور گستاخ رسول کے لیے کھٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ میٹھا بن جانا، ہر جگہ آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح. یہ منافق کا کام ہے، اور مومن کا کام یہ ہے الحب للہ والبغض للہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے، اگر عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو ذکر کیسے کرنا چاہیے کہ اس درجے پر پہنچے؟ اللہ مجھے بھی پہنچائے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں، اللہ پہنچائے. آمین تو بولیے. وہ یہ ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ ذکر کے 4 درجے ہوتے ہیں. اس میں پہلا ذکر کا درجہ ذکر جہری ہوتا ہے. وہ ذکر جہری کا درجہ زبان سے ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی سستی اور کاہلیوں کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، اور شیطان کو بھگا کر، ایمان کو جگا کر، اپنے رب کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی وحدت کا، اس کی سمادانیت کا اظہار اس وحدت والے کلمے سے کریں. کریے لا الہ الا اللہ، لا محبوب نے فرمایا یہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. اب ذکر کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. روزانہ ذکر کرنا چاہیے. اب آپ کہیں زبان سے کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ زبان سے جہری ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ پہلے جہری ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اس پر نقشبندی طریقے میں حکم الگ ہے اور چشتی طریقے میں حکم الگ ہے. نقشبندی میں ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ دن میں 200 مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ زبان سے. کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ. اور چشتی طریقے میں یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں 200 مرتبہ، اور الا اللہ کہیں 400 مرتبہ، اور الا اللہ کے بعد اللہ کہیں 600 مرتبہ، اور پھر اللہ اللہ کہیں 800 مرتبہ. اس طرح آپ ذکر کریں گے. ایک طریقہ ہے. اب کم سے کم 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ زبان سے کرنا چاہیے، ہمارے نقشبندی طریقے میں ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو جائے مگر کم ذکر کرنا چاہیے. اور حضور کا فرمان کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ حفاظت میں آ گیا. قلعے میں آ جاتا ہے تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، کلمہ طیبہ پڑھنے والا وہ بھی ایمان کے حساب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان کی حفاظت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کلمہ 200 مرتبہ. اب آپ نے سنا، اپنے اوپر سے گزارنا نہیں ہے، اب روٹین بنانا ہے کہ 200 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے، اور پھر تھوڑی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا. امام غزالی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ذکر یہ زبان سے کیا، مگر اصل مقصود یہ زبان سے ذکر مقصود نہیں ہے. یہ مقصود نہیں ہے. زبان سے ذکر کرنا یہ مقصود نہیں ہے، مگر اتنا فائدہ ہے کہ اسی زبان سے اگر آپ کسی کو برا بھلا کہتے تو اس کا دل دکھتا. تو اسی طرح آپ نے ذکر کیا تو آپ کو کچھ فائدہ ہوا، مگر اصل مقصد نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ. اچھا پھر مقصد نہیں ہے تو پھر کیوں ہے؟ یہ بھی سوال ہے.
کہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں ذکر کرنا، یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، سننے والی بات ہے، کلمہ پڑھنا مقصود ہے مگر اونچی آواز میں ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ یہ ذکر اونچی آواز سے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مگر پھر مقصد نہیں ہے تو کیوں ہے؟ زبان سے ذکر کرنا کیوں ہے؟ اصل میں اصل ذکر تو دل کا ہوتا ہے، مگر دل کی مدد کے لیے زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ پہلے ہی جہاد اڑتا نہیں ہے، پہلے رننگ پر دوڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں وہ کیپیسٹی آتی ہے کہ پرواز ہوتی ہے، تو پہلے ہی ذکر توجہ قلبی شروع نہیں ہوتا، پہلے زبان سے آپ رننگ کرتے ہیں، پھر یہاں پر توجہ صحیح بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کا پہلا ذکر جو ہوتا ہے، اور وہ پہلا ذکر دیکھیں، میں نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ بات کروں گا وہ بات کروں، جہاں سے بات چلتی جائے گی آگے بڑھتی جائے گی، اور اس کے بعد یہ جیسے ہمارے ایاز بھائی نے کا رمضان کا موضوع لیا ہے تو میں رمضان ہی کا موضوع لے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ رمضان کا کیسے؟ حضور نے فرمایا وَاسْتَغْسِلُوا بِهِ فِيهِ فِي أَرْبَعَةِ خِصَالٍ، حضور نے کہا 4 عادتیں کثرت سے رمضان شریف میں شامل کرو، خصلتین ترضون بہما ربہما، فرمایا کہ 2 عادتیں وہ ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عادتیں وہ ہیں جس کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 4 عادتیں جو رمضان میں کثرت سے کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ فرمایا 2 عادتوں کے ذریعے ترضون بہما ربہما، جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کیا ہے اور جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ 4 عادتیں کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا اس میں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، حضور نے فرمایا وہ 2 عادتیں وہ ہیں جس کے ذریعے تم رب کو راضی کرو، تستغفروا، حضور نے فرمایا جس کے ذریعے تم کثرت کرو، وہ کیا ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ کے ساتھ اور کثرتی استغفار کے ساتھ۔ تو رمضان میں کثرت سے اللہ کا کلمہ پڑھنا، تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، مگر میں نے وہاں سے گھمایا نہیں، میں یہاں سے ہوں گیا تو میں رمضان ہی کے موضوع پہ گھوم رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا رمضان میں کثرت سے کلمہ پڑھو اور استغفار پڑھو، اور فرمایا 2 چیزوں کا تم جو ہے وہ عادت بناؤ جس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کو کیا ہے؟ فرمایا ایک رب سے جنت مانگنے کا سوال رکھو اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنے کا سوال رکھو۔ یہ 4 چیزیں رمضان میں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کلمے کی بات کر کے چلے استغفار کی بات کر کے پھر میں کلمے کی طرف آتا ہوں کہ استغفار کتنا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ایک حدیث شریف کے مطابق روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم کو جب تک فائدہ نہیں پتا ہوتا ہم وہ کام نہیں کرتے، آپ بتا دیں کہ استغفار کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ اگر فائدہ پتا ہوگا تو پھر آپ کو ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کریں گے، نہیں تو آپ کتنا بھی بولے ہم نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھنا حضرت حسن بصری کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت مالی بڑا پریشان ہو، یہ مارکیٹ والے مالی حوالے سے کوئی نہ کوئی پریشان تو ہوگا، جبکہ ہر بندے ہی پریشان ہے، جس کے بعد جتنا اس پر وہ صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اور کہتا اور ملے، اور جتنا آتا ہے کہتا اور ملے، اور جتنا آتا ہے وہ کہتا اور ملے۔ جبکہ یہاں یاد رکھنا چاہیے ہم کو خواہش سے پرہیز کرنا چاہیے اور قناعت پر آنا چاہیے، کیونکہ خواہش بادشاہ کو غلام بناتی ہے اور قناعت غلام کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ خواہش تو بڑھتی ہے، یار آج یہ ہے 2 دکانیں 4 دکان ہو جائے، 2 بلڈنگ 3 بلڈنگ ہو جائے، خواہش غلام کو بادشاہ کو غلام بناتی ہے کہ بس اسی کی پوجا، اسی کی تمنا، اسی کی غلام کا کام یہی ہے نا، آقا کو ماننا، آقا کی بات سننا، آقا تو وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، بس یہی یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے اور ہاتھ دونوں خالی ہوتے ہیں، دنیا کی مال و متاع سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر جس نے قناعت کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے خواہش کو روک کر رکھا اس کا ٹھکانہ جنت مأویٰ ہے۔ اپنے خواہش کو، اب یہ استغفار، حضرت امام حسن بصری کے بارگاہ میں کوئی آیا کہ مالی پریشان ہوں، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا حضرت اولاد
یاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا کہ اللہ کا حضرت ہمارے بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے آ کر کہا حضرت ہمارے باغ وغیرہ کھیتیاں نہیں چل رہی ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ اتنے میں مرید نے کہا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا، جبکہ ڈاکٹر ایک دوائی سب کو نہیں دیتا، ناک کی الگ دوائی ہے تو پیٹ کی الگ دوائی ہے، گھٹنے کی الگ دوائی ہے، تو یہ اولاد کی الگ دوائی ہونی چاہیے، الگ وظیفہ ہونا چاہیے، اور یہ روزی کا الگ وظیفہ، بارش کے لیے الگ وظیفہ، تو باغ کے لیے الگ وظیفہ۔ آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دے دیا۔ آپ نے کہا میں نے رب کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ کہا کیا؟ رب کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کے بارگاہ میں استغفار کرو، انہو کان غفارا، اور بے شک جب استغفار کرو گے وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارش کو برسائے گا، ویمددکم باموال، وہ تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وبنین، تمہیں اولاد دے گا، ویجعل لکم جنات تجری، ایسے باغات دے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، باغات ہی باغات ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا استغفار کرو۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کثرت ذکر بھی کرنا چاہیے، کثرت استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آئی تو کتنا کرنا چاہیے؟ مگر جب استغفار کرے تو آپ کہیں میرا مولانا ایک ٹی وی کا پروگرام تھا، جمعے کا دن تھا، مجھے کسی نے کہا حضرت جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا صلاۃ العالیہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہوش کرنے لگے مولانا یہ صلاۃ العالیہ کون سی نماز ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کتنے نفل ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان، ان کا نام لے کر کہا صلاۃ، اگر صلاۃ نماز کو کہتے ہیں تو صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں۔ کہنا کہ اچھا اچھا، کہنے لگے عوام کو میں نے بھی تھوڑا سا گھما کر کہا میں اصل میں عوام کی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ درود ہے، اور وہ درود کو جمعے کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور وہ صلاۃ العالیہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ ہم سادے سادے لوگ ہیں، ہم جمعے میں بھی آخر میں آتے ہیں اور جلدی سے جمعہ پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں استغفار کرو، کیا جا کر یہ کہنا استغفار 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 70 دفعہ کیا، بس یہ استغفار استغفار 70 دفعہ استغفار کرو، کیا یہ کرنا ہے؟ یا استغفار میں کیا بولنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ ذرا ہم کو بتاؤ، ذرا ہم کو سمجھاؤ۔ اب جیسے خواجہ صاحب جیسی شخصیت، ان کو تو پورا استغفار کا طریقہ پتا ہے، مگر جو آپ میں اگر کوئی سادہ سودہ سا ہو وہ کہے گا مجھے کیا 70 دفعہ پڑھنا ہے؟ استغفار 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 استغفار